الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تمام دوست احباب ذوق شوق نل باواز بلند پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود و سلام دا نظران عقیدت پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کملی والے
میری لاج رکھنا کملی والے میری لاج رکھنا موت آئے جو وقت نزا ہو کملی والے میری لاج رکھنا موت آئے جو وقت رمضان المبارک دا مہینہ ہے رحمتاں برکتاں دا نزول ہے دعائیہ کلمہ ہے ذرا مل کے پڑھو کملی والے میری لاج رکھنا موت آئے جو وقت نزا ہو صدقہ حسنین و مولا علی کا صدقہ حسنین و مولا علی کا معاف کر دینا جو بھی خطا ہو کملی والے میری لاج رکھنا موت آئے جو وقت نزا ہو اور صدقہ حسنین و مولا علی کا معاف کر دے نہ جو بھی خطا ہو اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان جدو بھی تشریف لے کے آندا ہے اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں اور برکتاں لے کے آندا ہے اور اپنے دامن دے اندر بے شمار یاداں لے کے آندا ہے رمضان المبارک دا اگر تاریخ دے لحاظ نال مطالعہ کیتا جائے تو 3 رمضان المبارک نو نبی پاک دی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا یوم وصال با کمال ہے تو پچھلا جمعہ آپ نے اسی حوالے نال سماعت فرمایا رمضان المبارک دی 10 تاریخ نو مسلمانہ دی ایمان والیا دی پہلی روحانی ماں سرکار دی پہلی زوجہ محترمہ میرے آقا کریم دا پہلا حرم حضور دی ازواج دے وچوں سب تو پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال با کمال ہے تو آج دے جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی اسی اپنی روحانی ماں دا ہی ذکر سماعت کران گے اللہ تعالی حق اور سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے جانبین نو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات اکرام قدر میں نے دوران خطبہ جو آیات کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ خالق کائنات جل علا نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جڑا نبی ہے وہ اولا ہے بالمؤمنین من انفسہم ایمان والیاں دی جاننا تو بھی زیادہ نبی اولا ہے پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
تے اس سونے دیاں جڑیاں زوجہ نے بیویاں نے او ایمان والے دیاں روحانی ماواں نے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ بولو باواز بلند بولو کون فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس آیت کریمہ دے دو حصے نے، اگر نہ دونوں حصہ تے تفصیلاً گفتگو کیتی جائے تو وقت درکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دا آغاز فرمایا النبی. اے الف لام جڑا النبی تے آیا ہے یہ دس رہا ہے کہ کسی عام نبی دی گل نہیں ہو رہی، یہ کسی خاص نبی دی گل ہو رہی ہے. کیونکہ نبی تے بڑے نے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اس دنیا تے انسانیت دی ہدایت واسطے تشریف لے کے آئے، لیکن رب تعالیٰ نے نبی تے الف لام لے آندا تاکہ پتہ چلے کوئی عام نبی دی بات نہیں ہو رہی. اسی کہنے ہیں نا کہ یا رسول اللہ تے کچھ کہندے نے کہ جناب 313 رسول نے تے پتہ نہیں تسی کڑے رسول نو آواز پہ مار دے جے. میں کہا ذرا قرآن پاک دا مطالعہ کرو. قرآن پاک اندر اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی. اللہ فرماتا ہے النبی اولا. اللہ تعالیٰ نے نبی دا لفظ ارشاد فرمایا تو پتہ چلیا کہ رب دے قرآن نے دسیا نبی تے اور بھی بڑے نے، لیکن رب نبیاں وچوں اس نبی دا ذکر کر رہا ہے جن دے ورگا نبیاں وچ بھی نبی کوئی نہیں آیا. فرمایا النبی اولا. میرا جڑا نبی ہے یہ اولا ہے. اولاد جڑے معنی علماء کرام نے بیان کیتے، بے شمار معنی بیان فرمائے، لیکن اولاد معنی جدو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں اولا بمعنی اولا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں النبی اولا. اندہ ترجمہ اے بنے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، جڑا پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. یہ صرف اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں، اللہ فرما رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے پہلا ہو اعلیٰ. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا ہمارا نبی. تاجداروں کا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دی تھی. آپ فرماتے ہیں لوگوں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ. اور آپ فرماتے ہیں لوگوں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے. آدم علیہ السلام بھی بڑی شان والے، نوح علیہ السلام بھی بڑے مقام والے، جناب یونس علیہ السلام بھی بڑی شان والے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے اونچے تھے شان والے، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی شان والے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں ان سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہے اس اونچے سے اونچا.
اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا، میرا نبی اولا ہے۔ اولا دا دوسرا معنی علماء نے یہ فرمایا کہ اولا بمعنی قریب دے ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا جڑا نبی ہے وہ ایمان والیاں دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ پیار نہ بولو نا سبحان اللہ۔ نبی پاک ایمان والا دیاں جانا تو بھی زیادہ، بولو بولو جانا تو بھی زیادہ۔ اور شریعت مصطفیٰ دا مسئلہ سماعت فرماؤ۔ شریعت کہندی ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہے ہے اور اس دی جان نو خطرہ ہے تو نماز توڑے، اپنی جان بچاوے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اگر انسان نے روزہ رکھیا اور طبیعت زیادہ علیل اور خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، شریعت کہندی ہے کہ حکم ہے جان بچاؤ، روزہ توڑ دو، جان بچانا فرض ہے۔ اگر کوئی حج کرنے واسطے گیا، رستے دے اندر رستہ دشوار ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات بن گئے کہ جان جڑا ہے، جان نو خطرہ ہے، تو شریعت کہندی ہے کہ حج چھوڑ دو، اپنی جان بچاؤ۔ جان بچانا بولو اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو۔ شریعت مصطفیٰ نے دسیا اگر نماز دے اندر جان نو خطرہ ہے، نماز توڑ دو، جان بچا لو۔ فرمایا اگر روزے دے اندر جان نو خطرہ ہے، روزہ توڑ دو، اپنی جان بچا لو۔ فرمایا اگر حج کرنے واسطے جا رہے جے تہاڈی جان نو خطرہ ہے، فرمایا حج چھوڑ دو، اپنی جان بچا لو۔ اللہ اکبر۔ پر زندگی دے اندر اگر کدی ناموس رسالت دا مسئلہ آ جاوے، ختم نبوت دا مسئلہ آ جاوے، تحفظ ناموس رسالت دا مسئلہ آ جاوے، میرے آقا کریم دی عزت اور ناموس دا مسئلہ آ جاوے، تو شریعت کہندی ہے ہن جان بچانا فرض نہیں ہے، جان مصطفیٰ تو قربان کرنا فرض ہے۔ کیونکہ فرمایا النبی اولا، میرا نبی تہاڈی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ عاشق کہندا ہے تیرے اتوں جانواراں اے جان نالوں اے پیاریا، تیرے اتوں جانواراں اے جان نالوں اے پیاریا، اے سارا ہی جہان واراں، اے سارا ہی جہان واراں اے جان نالوں۔ فرمایا النبی اولا، میرا نبی ایمان والے دیاں جاننا تو بھی زیادہ اولا ہے۔ اولا بمانا ہے قریب۔ اللہ اکبر۔ مطلب کی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو، تہاڈے ہتھاں دی مالک تہاڈی جانے، تہاڈے پیراں دی مالک تہاڈی جانے، فرمایا تہاڈی زبان دی مالک تہاڈی جانے، فرمایا تہاڈی اکھیاں دی مالک تہاڈی جانے، فرمایا پورے وجود دی مالک تہاڈی جانے، تے جان دا مالک مدینے دا تاجدار ہے۔ پیار نہ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اگر میں اس سے لفظ سے گفتگو کراں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کملی والا ایمان والیاں دی اللہ نے شرط لگائی ہے کہ ہوئے ایمان والا، کملی والا ان دی جان تو بھی زیادہ قریب ہے۔
ایک ٹبر کہنے لگا تے پھر اسی تے مومن ہاں. میں کیا تسی کس طرح مومن جے؟ کہنے لگا جی اسی تے علی نو بھی زیادہ جان تو قریب مننے ہاں. میں کیا قرآن دا اگلا لفظ ذرا سماعت کرو. اللہ نے ایک اور شرط بھی لائی ہے ایمان والیاں واسطے. رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا لوگو دو شرط اللہ تعالیٰ نے ایمان والے واسطے لگائیاں نے. ایمان والا او ہوئے گا جڑا نبی نو اپنی جان تو زیادہ قریب منے گا. نالے ایمان والا او ہوئے گا جڑا مسلمانوں اپنے نبی دی بیویاں نو اپنی روحانی ماما منے گا. اللہ نے دوسری شرط بھی لگائی ہے. آج تسی پوری دنیا تے غور کر کے دیکھ لو, کچھ ایسے نے جڑے نبی پاک نو اپنی جان تو قریب نہیں مندے, حاضر و ناظر نہیں مندے, اور کچھ ایسے نے جڑے امہات المؤمنین دے گستاخ نے نبی پاک دی ازواج نو اپنی روحانی ماما تسلیم نہیں کر دے. اللہ اکبر, قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو, شاداب ٹون گردو نواتو تشریف لے کے آن والو, پوری دنیا تے غور کر کے ویکھ لو, اکو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جڑا مصطفیٰ نو اپنی جان تو زیادہ قریب بھی مندہ ہے. تے ایمان والے او نے جڑے مسلمانوں اللہ دے نبی دی زوجہ نو اپنی روحانی ماواں مندے نے. اسی حضرت خدیجہ الکبریٰ نو بھی اپنی روحانی ماں مننے ہاں, حضرت اماں عائشہ الصدیقہ نو بھی اپنی روحانی ماں مننے ہاں, حضرت حفصہ نو بھی اپنی روحانی ماں مننے ہاں, حضرت سیدہ مامونہ نو بھی اپنی روحانی ماں مننے ہاں, حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ نو بھی اسی اپنی روحانی ماں مننے ہاں. الغرض اکو سنی دا عقیدہ قرآن و حدیث دے مطابق جڑا مصطفیٰ نو حاضر و ناظر بھی مندہ ہے, اپنی جان تو زیادہ قریب بھی مندہ ہے, تے مصطفیٰ دی زوجہ نو اپنی روحانی ماں بھی مندہ ہے. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. یا اللہ جڑی عورت مصطفیٰ دے نکاح دے اندر آگئی ان دی شان کی ہے. رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے اندر حضور دی ازواج دی شان نو بیان فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا اے نبی دی گھر والیو پوری کائنات دے اندر تو ہاڈے ورگی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے. فرمایا تو ہاڈے ورگی نہ تسی کسے ورگیاں تے نہ تو ہاڈے ورگی کوئی عورت ہو سکتی. اے شان کیوں ملی ہے بیبیاں نو؟ میرے نبی پاک دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تو حضور دیاں 9 یا 11 شادیاں نے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی اور ایک نکاح کواری عورت یعنی حضرت اماں عائشہ الصدیقہ نہ فرمایا, اور باقی آپ دے تمام نکاح یا تو طلاق یافتہ نے عورتاں اور یا پھر بیوہ نے, آپ نے انہوں نے نکاح فرمایا. جدو پہلے خامد دے نکاح دے اندر سن ادو انہ دی مثل موجود ہے, ادو اے عام بیبیاں ورگیاں نے, لیکن جدو حضور دے نکاح دے اندر آ گئیاں اللہ دا قرآن کہندے ہونے عام بیبیاں ورگیاں نہیں نے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا ہون انہ ورگی پوری کائنات اندر بیبی ہوئی کوئی نہیں سکتی. یا اللہ وجہ کی انہ دے بھی 2 ہاتھ تے عام بیبیاں دے بھی 2 ہاتھ نے, انہ دے بھی قدم نے تے بیبیاں باقیاں دے بھی قدم نے. اگر انہ دا وجود ہے تے باقیاں دا بھی وجود ہے. مولا انہ نو شان کیوں مل گئی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ویکھن تے آواں تے جسم نہیں ویکھنا, میں تے اپنے محبوب دی نسبت وال پہ ویکھنا. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. او جڑیاں بیبیاں جنہ ورگا پوری کائنات اندر کوئی نہیں, بیبیاں جنہ ورگا کوئی عورت کوئی نہیں. آؤ آج اونا دے وچو ایک بیبی دا ذکر میں آپ دے سامنے کرنا چاہنا. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ, آپ دا کتنا مقام اور شان ہے. حضرت خدیجہ اتنی شان والی بیبی ہے جس دی بیٹی تمام جنتی عورتاں دی سردار ہے.
جس دا نام فاطمہ تو زہرا ہے. میں کہنا جن دی بیٹی فاطمہ ہوئے اس دی ماں دا مقام کتنا ہوئے گا. اے او خدیجہ الکبریٰ ہے جس دے نواسے جنتی جوانہ دے سردار نے جنہ دا نام امام حسن اور امام حسین پاک ہے. اے او بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے جس دا شوہر ساری کائنات دا ہی سردار ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ اے او شان والی بی بی ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی آپ نو لوگ طیبات طاہرہ دے لقب تو یاد فرما دے نے. یعنی شراب دے بازار گرم نے اور فحاشی اور اگرانی جڑی ہے عروج تے ہے اور لوگ بتاں دی پوجا کرنے والے نے. عورت دا کوئی مقام نہیں ہے زمانے دے اندر. ایسے دور دے اندر بھی اگر کسی بی بی نو طیبہ اور طاہرہ دے لقب کو یاد کیتا جاندا ہے تو میرے مصطفیٰ دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا یہ مقام ہے. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ. آؤ مسلمان بھائیو کون حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ جنہاں نے ساری زندگی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر گزاری. کون حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہاں نو زمانہ جہلیت دے اندر بھی لوگ طیبات طاہرہ دے لقب تو یاد کرتے نے. کون حضرت خدیجہ الکبریٰ جڑیاں ایمان لے کے آئیاں نے ساری کائنات دی عورتاں دے وچوں سب تو پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے. کون خدیجہ الکبریٰ صرف آپ ہی کلمہ نہیں پڑھیا. جدو میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا عرض کی تھی سونیا میں تہاڈی بیویاں اس دے اندر شک کی کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. تسی اللہ دے آخری تے سچے رسول بن کے آئے جے. نالے فرمان لگیاں مکے دے اندر اعلان کروا دیتا او مکے والے ہو جنہیں میرا قرضہ دینا ہے 500 درہم دینا ہے 1000 درہم 5000 درہم دینا ہے آ جاؤ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لو. جیڑا جیڑا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لوے گا خدیجہ سارا قرضہ معاف کر دے گی. اپنا مال دل کھول کے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کیتا اور سب کچھ قربان کر دیتا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. آپ آؤ میں آپ دی شادی تو پہلے دی ایک دو بات عرض کرام. حضرت امام یوسف شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دے نے مکے دے اندر قریش دیاں عورتاں دا ایک دن عید دا دن ہے. اسلام تو پہلے ایک دن عید دا دن ہے. فرمان دے نے کہ ایک ساریاں بیبیاں خانہ کعبے دے کول بیٹھیاں نے آپس دے اندر گلاں کر رہیاں نے. ایک بڑھا جا یہودی کولوں گزریا کہن لگا بیبیو مکے دے رہن والیو میں تانوں خوشخبری سنا رہی ہاں مکے دے اندر ان قریب اللہ دا آخری نبی تشریف لے کے آن والا ہے. تے جس بی بی نو اے سعادت مل جاوے کہ او اون دے نکاح دے اندر آ جاوے فرمایا اپنے آپ نو خوش نصیب بی بی سمجھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے باقی سب نے مذاق بنا لیا کیونکہ سب دی عمر چھوٹی ہے. سنجیدہ ہو کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس گفتگو نو سنیا. گھر گئیاں چند دن گزرے سو جاندیاں نے قسمت جاگ پیندی ہے. ویکھیا آسمان دا چن ٹوٹ کے حضرت خدیجہ دی گودی دے اندر تشریف لے کے آ گیا. حضرت ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں جا کے کہنے لگیاں آپ دے چچا زاد بھائی نے اے ورقہ بن نوفل میں رات عجیب خواب دیکھے ہے. فرمایا اپنا خواب بیان کرو. جدو خواب بیان کیتا اٹھے پرانی جی کتاب کھول لئی ورقے عدل بدل کے فرمان لگے نہیں خدیجہ اے کوئی برا خواب نہیں ہے اے تے بڑا ہی چنگا خواب ہے. یہ خواب بڑا چنگا ہے. فرمان لگیاں ورقہ بن نوفل میں نو سمجھ نہیں آئی یہ چنگا خواب کس طرح ہے. ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے ویکھ میری کتاب دا علم پیا دسدا ہے ان قریب اللہ دا آخری نبی مکے دی دھرتی تے جدو تشریف لے کے آئے گا تو اس نبی دی پہلی بیوی بن جاویں گی.
تینوں شرف حاصل ہوئے گا، تو پہلی زوجہ بن جائے گی۔ فرمان لگیاں ذرا مینوں نشانیاں تے دس، او خواب دے وچ جڑا چانن ٹوٹ کے آیا ہے کہ تسی کہہ رہے جے کہ میری شادی اللہ دے آخری نبی نال ہو جائے گی، مینوں تے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ فرمان لگے سن اے ختیجہ، پہلی نشانی ہوئے مکے دے اندر ہوئے گا، یعنی او مکی نبی ہوئے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے او قریشی ہوئے گا، تیسری نشانی یہ او ہاشمی ہوئے گا، چوتھی نشانی یہ ہے او مطلبی ہوئے گا، اور پنجویں نشانی یہ ہے فرمایا اس دا چہرہ 14ویں رات دے چن ورگو چمکدا ہوئے گا، ایڈا سونا ہوئے گا۔ حضرت خدیجہ فرماندی ہیں ساریاں نشانیاں ذہن نشین کر لیاں، ہن نہ دن نیند آندی ہے نہ رات آندی ہے، وہ سونے دا کدو مینوں دیدار نصیب ہوندا ہے، خواب دے اندر ہی جلوہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ فرماندی ہیں کچھ دن گزرے، سبب کی بنیا آپ دی زوجہ بنن دا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت زیادہ مالدار سن، رئیس مکہ سن، آپ دے بڑے بڑے قافلے تجارت دے جاندے سن، ملک شام دے اندر، ملک یمن دے اندر آپ دا ایک قافلہ جانا ہے تے آپ نو چند نوجواناں دی ضرورت ہے جیڑا آپ دا قافلہ لے کے جاوے، تجارت دے مال لے کے جان تے جدو واپسی آن تو منافع جیڑا ہے او ادو ود ہو جاوے۔ فرماندیاں نے کہ مینوں پتہ چلیا کہ مکے دے اندر ایک سونا نوجوان ہے، عمر 25 سال دے قریب ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے اس جہالت دے دور دے اندر بھی لوگ اس سونے نو صادق تے امین کہہ کے پکار دے نہیں۔ فرماندے نے ایسی گلاں میں سنیاں نہ سونے دے بارے، تے میں کیا کیوں نہ میرا مال لے کے سونا جاوے، جیڑا لے کے جاندا ہے مال ادھا آپ کھا جاندا ہے ادھا بچا کے لے آندا ہے، لیکن یہ صادق تے امین لقب حاصل کرنے والا مینوں یقین ہے کہ میرا مال خراب نہیں کرے گا۔ فرماندے نے حضور نو پیغام بھیجا گیا، میرے آقا کریم نے اس پیشکش نو قبول فرما لیا، میرے آقا خود تجارت کرنے واسطے تشریف لے کے گئے تاکہ قیامت تک لئی تجارت کرنا بھی مصطفیٰ دی امت واسطے مصطفیٰ دی سنت بن جاوے۔ اللہ اکبر، آپ نے مہار پکڑی، خدیجہ الکبریٰ دا سارا مال اٹھا تے لد لیا گیا۔ آپ دا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام ہے جدا نام ہے میسرہ، میسرہ نو بلا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمان لگیاں میسرہ تو اس ہاشمی شہزادے دے نال جانا ہے تے گل کوئی نہیں کرنی، ان دی نقل و حرکت فعل قول کڑی نظر رکھنی ہے، جدو واپسی آئے گا جیڑی گل میں پوچھاں مینوں صحیح صحیح بیان کری، میں وعدہ کرنی ہے تینوں تنخواہ ڈبل دے مانگی، تیرا عہدہ بڑھا دے مانگی۔ اس شہزادے نو چیک کرنا ہے کہ دلو خدیجہ کہہ رہی سی چیک تاں کرنا ہے کیونکہ رفیق ہم سفر زندگی دا انتخاب کرنا ہے۔ میرے آقا کریم اونٹھا دی مہار پکڑی تے چل پے، اس سال بڑا منافع ہویا، حضور مال بیچ کے جدو واپس تشریف لے کے آئے، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ نے ایک چادر دا پردہ بنایا، چادر دا پردہ بنا کے ایک سیڑ تے کرسی تے میسرہ نو بٹھایا اور دوسری سیڑ تے آپ بیٹھ گئیاں، چند سوال کیتے۔ اللہ اکبر، تسی غور کیتا ہے میں کی لفظ بولیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر دا پردہ بنا زمانہ جہلیت دی اندر ہجے قرآن دی آیتاں نازل نہیں ہوئیاں، ہجے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، زمانہ جہلیت دی اندر بھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ پردے دا اتنا خیال کرنے والیاں نے۔ ساڈا عقیدہ ہے مصطفیٰ دی جتنیاں بھی ازواج نے حضور دی زوجہ بنن تو پہلے بھی پاک اور طیب اور طاہر ہوندیاں نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر دا پردہ بنا کے میسرہ نو بٹھایا، فرمان لگیاں میسرہ کنے دن رہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال، کہنے لگا بی بی 10 دن تے 10 راتہ گزاریاں نے، جیڑا سوال پوچھاں صحیح صحیح جواب دے گا، بی بی بالکل صحیح جواب دے گا۔ پہلا سوال کیتا میسرہ 10 دن تے 10 راتاں حضور مصطفیٰ کریم محمد نہ رہے ہیں، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔
فرمایا کہ جیڑا کوئی نقص ویکھیا ہے نا، جیڑی خامی ویکھی او بیان کر۔ میسرہ کہندا ٹھیک ہے بی بی میں بیان کرنا ہاں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو۔ میسرہ کہن لگا بی بی میں خامی کی بیان کراں، جدو اسی منڈی دے اندر گئے ہاں میں ویکھیا مکے دے سارے قافلے واپس آ رہے نے، مکے دے بڑے بڑے قافلے منڈی دے اندر گئے سن، ابو لہب بھی واپس آ رہے ہیں، ابو جہل بھی واپس آ رہے ہیں، یہ سارے اتبا اتیبہ شیبہ یہ سارے قافلے لے کے واپس آ گئے نے۔ میں ویکھیا منڈی دے اندر کوئی بندہ رہ گیا، چند ایک بندے رہ گئے۔ میں بڑا پریشان ہویا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی والی منڈی دے وچ آئے نے، انہاں نوں منڈی دے اتار چڑھاؤ دا پتہ کوئی نہیں، سارے بندے تے ٹر گئے نے، ہن مال کس طرح وکے گا؟ تے ختیجہ مینوں سزاواں دے گی کہ اے تے پہلی واری منڈی دے اندر گیا، تو تے پرانا منڈیاں دے اندر جان والا۔ بی بی فرمان لگیاں میسرہ پھر کی ہویا؟ میسرہ کہن لگا بی بی میں کی دساں، جدو اس سونے دے چہرے وال میری نظر گئی میں ویکھ کے حیران ہو گیا، اس سونے دے چہرے تے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی اداسی ہے، بلکہ مینوں فرماندے نے میسرہ کی ہویا یہ منڈی خالی ہو گئی ہے، کی ہویا یہ بندے سارے چلے گئے نے، پریشان نہ ہو، تو منڈی دے اندر مال لگا دے، مال لگا کے ہوکا لگا دے، ہوکا لگانا تیرا کام ہے، مال جانے مصطفیٰ دا عرشاں والا خدا جانے۔ فرما دیا نے بی بی میں کی دساں، جس وقت میں مال لگا دیتا میں ہوکا لگایا، میں ویکھیا گئے بندے واپس مڑ آئے، میں ویکھیا جڑی منڈی خالی ہو چکی ہے دوبارہ منڈی بندیاں نال بھر گئی۔ بی بی انہیں 5 منگے بندیاں نے 10 دیتے، انہیں 10 منگے بندیاں نے 20 دیتے، مطلب کی مال تو ڈبل منافع ہویا، بی بی بڑا منافع ہویا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جدو سونا فرمان لگا میں جا کے آرام کرن لگا، تو باقی مال ویچ، حضور آرام کرن لگ پے، ہون کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، حتیٰ کہ ایک بابا آیا، اس نے ایک کمبل ویکھیا، کہن لگا وہ بیچن والیا میں کمبل خریدنا چاہنا۔ میسرہ کہندا ہے میری نیت خراب ہو گئی، میں کہتے تھے ڈبل منافع مل رہا ہے، میں بھی ذرا کمائی کر لواں، 2 درہم دا کمبل ہے، میں کہے 10 درہم دا ہے، بابا کہن لگا نا یہ 10 درہم دا نہیں ہے تے 2 درہم دا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ بابا کہن لگا اگر واقعی یہ 10 درہم دا ہے، خانہ کعبہ دے اندر جڑے خدا نے جڑے بت نے تو انہاں دی قسم اٹھا کے کہہ کہ واقعی 10 درہم دا ہے۔ بی بی جدو بتاں دا نام آیا، اے سونا جلدی تشریف لے کے آیا، اوندے کولو کمبل لے لیا تے فرماندے نے بابا جی کمبل لینا جے لے لو، نہیں لینا تے نہ لو، اسی کدی جھوٹیاں خداواں دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں، اسی کدی جھوٹیاں خداواں دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں۔ بی بی میں کی دساں، اس بابے نے اس طرح ہاشمی شہزادے دے چہرے وال ویکھیا، ارے چہرہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو زندگی کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی دن رات میں پڑھا کروں۔ بی بی اس طرح سونے دے چہرے وال ویکھ کے بابا کہن لگا سونیا ناراض کیوں ہونا ہے، جننے پیسے کہنے میں دین واسطے تیار ہاں۔ بی بی میں سمجھ گیا ایتھے مال نہیں وک رہا، اے مال دا کمال نہیں ہے، سونے دے حسن و جمال دا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمان لگیاں میسرہ تینوں سمجھ نہیں آئی، میں کہ نہیں ہے جڑا عیب ویکھے یو بیان کر، جڑا نقص ویکھے سونے وچ او بیان کر۔ میسرہ کہندے بی بی غلطی ہو گئی، ایک موقع اور دے میں عیب بیان کرنا ہاں۔ فرمایا بیان کر۔ میسرہ کہنے لگا بی بی تانوں پتہ ہے نا مکے دی گرمی بڑی مشہور ہے، تو جدو اسی قافلہ لے کے مال لے کے نکلے تے پانی ختم ہو گیا، مشکیزے وچ بھی پانی ختم ہو گیا، ہن مکے دا صحرا ہے تے پانی مل نہیں رہا۔ میں سونے دی بارگاہ عرض کیتی کہ سونیا تسی تے نہ کھاندے ہو نہ پیندے ہو، تسی تے اپنے رب دی عبادت نال مشغول رہندے ہو،
تے سونے مینوں تے پیاس نے تڑپا دیتا ہے، مہربانی فرماؤ مینوں پانی چاہیے ہے۔ فرماندے نے کہ اس ہاشمی شہزادے نے فرمایا میں ذرا پانی پینا چاہنا ہے۔ جی حضور۔ فرمایا دیکھ ذرا کوئی کنواں اگر نظر آوے۔ فرماندے نے کہ میں ایک کنواں دیکھیا، پانی نکال کے چیک کیتا، پانی کڑوا بھی ہے پانی گرم بھی ہے۔ فرماندے نے کہ میں سونے نو عرض کی تھی کہ پانی تو ہے وے لیکن کڑوا بھی ہے تے گرم بھی ہے۔ میں سلا کہندا ہے بی بی جدو اتنی بات ہوئی، اے سونا اس کنویں دے قریب تشریف لے کے گیا، اس سونے نے اپنا لواب دہن اس کنویں دے اندر ڈال دیتا، بس لواب دہن جان دی ڈیرے او پانی جڑا کروا تے گرم ہے، پانی شہد نالوں زیادہ مٹھا ہو گیا، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں سرا تین میری گل دی سمجھ نہیں آندی، میں کہنی ہیں عیب بیان کر تو شانہ بیان کرنا، میں کہنی ہیں نقص بیان کر تو سونے دا مقام تے مرتبہ بیان کرنا ہے۔ بی بی ایک غلطی ہو گئی اور ایک موقع دے۔ فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے؟ بی بی کھانا ختم ہو گیا، کھجورہ ختم ہو گئیاں، میں سونے نو کیا سونے سب کچھ ختم ہو گیا تے کھان پین واسطے کوئی بندوبست کیتا جائے۔ مینوں فرمان لگے کوئی کھجور دا درخت دے۔ بی بی میں دیکھیا جنگل دے اندر ایک کھجور دا درخت ہے، آگ لگن دی وجہ نال سارا جھلس چکیا ہے، وہ آگ دی وجہ نال۔ فرماندے نے کہ میں سونے نو عرض کی تھی کہ سونیا کھجور دا درخت تو ہے لیکن کھجورا کوئی نہیں، اتے شاخہ کوئی نہیں، آگ لگن دی وجہ نال سارا درخت جھلس گیا ہے۔ فرماندے نے بس اس ہاشمی شہزادے نے اپنی نگاہ دا نور جدو کھجور دے بوٹے تے پایا تے اس طرح درخت نے اپنیاں شاخاں باہر نکالیاں جس طرح کوئی وچھڑیا سجن اپنی سجن دے ملاقات دے وقت دونے بازو بلند کردا ہے۔ فرماندے نے اس انداز نال درخت ہرا بھرا ہو گیا، میرے دیکھ دیاں شاخاں بھی آ گئیاں، کھجوراں بھی لگ گئیاں۔ بی بی چاہیے تے اے سی نا کہ اسی چل کے جاندی جا کے کھجوراں توڑ دے، نا بی بی جان دی ضرورت نہیں پئی، او بوٹا جھک کے سانو خود ہی کھجورا پیش پیا فرماندا ہے۔ حضرت خدیجہ فرمان لگیاں میں سرا تو کیڑی زبان سمجھنا ہے، تینوں سمجھ نہیں آندی میں کی کہنی ہاں، نقص بیان کر تے عیب بیان کر۔ میں سرا نو پہلی دفعہ غصہ آیا، کرسی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے فرمان لگا اے خدیجہ نوکر رکھ تے پاویں نہ رکھ، تنخواہ دے تے پاویں نہ دے، عہدہ بڑھا تے پاویں نہ بڑھا، لیکن دھیان نال سن اس سونے دا میں ایک بشر ہو کے ایک بندہ ہو کے ایک خاکی ہو کے کی عیب بیان کراں جنہوں عرشاں تو سونے نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرما دیا کہ جدو سونے دے بارے میں تسلی ہو گئی تے میں نکاح دا پیغام بھیجیا، بڑی لمبی بات ہے، نکاح دا پیغام بھیجیا، میری قسمت کہ سونے نے اس پیغام نو قبول فرما لیا۔ ادھر تاریخ مقرر ہو گئی، جدو مقررہ تاریخ آئی میرے آقا کریم دلہا بن کے تشریف لے کے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ دلہن ہے، ذرا تصورات کے اندر وہ ماحول لے کے آؤ، رب دا یار دلہا بنے ہیں، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر دلہا بنے ہوئے نے۔ ادھر حضرت فاطمہ دی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ دلہن بن کے بیٹھیاں نے۔ ہن 1450 سال گزر گئے نے، اج دا کوئی نوجوان 25-27 سال دا جدو دلہا بندا ہے اون دے چہرے تے نور آ جاندا ہے، تے جدو سراج منیرہ دی شانہ والا دلہا بنیا ہوئے گا مصطفیٰ تے کتنا نور آیا ہوئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سے واسطے فرمایا مکھ چن بدر شاہ شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلفت اک مستانیے، مخمور اکھیہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جہاڑیاں۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ، اس نے مصطفیٰ سن کے ایک بار محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔
ایک عاشق اپنے آقا دا حسن اس طرح بیان کردا ہے، وہ کہندا ہے تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھے آوے جے او مخت و نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرنوں اتے سارا گلشن سیس نواوے تے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں نالوں ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے تے خلقوں دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے تے کیے جاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے تے علم خدا نے انہاں دیتا او عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے انی دیتی او علماں وچ نہ آوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے تے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے ارے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے کیے جاد نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا او جنی چال نہ جلی جاوے اوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہی نہ آوے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دلہا بن گئے ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ دلہن بن گئیاں میرے آقا کریم دا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نال عقد ہو گیا نکاح ہو گیا شادی دی پہلی رات ایک پاسے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ تشریف فرمانے ایک پاسے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا فرما دینے خدیجہ دا اتنا مال ہے سونا چاندی ہیرے جوہرات درمیان دے اندر رکھے نے نہ میں خدیجہ نو نظر آ رہا نہ خدیجہ میں نو نظر آ رہی ہے انہا مال آقا سب توڑے قدمہ تو قربان خدیجہ تو مال نہیں لینا آقا مال بھی رکھ کے ویکھ لیا مکے دی ملکہ بن کے بھی ویکھ رہا ہے ہن میں ملکہ نہیں بننا چاندی ہن میں مصطفیٰ دی فقیر بننا چاندی میرے آقا کریم نے سارا مال غریبہ دے اندر تقسیم کر دیتا تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ نال پیار اور محبت دے اندر گزاری اتنا پیار کیتا کہ حضرت خدیجہ جتنی دیر تک زندہ رہیاں حیات رہیاں میرے آقا کریم نے دوسری شادی نہیں فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک وقت ایسا آیا رمضان المبارک دا مبارک مہینہ ہے رمضان دا 10واں روزہ ہے اچانک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی طبیعت ناساز ہو گئی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ رمضان المبارک دا 10واں روزہ ہے اچانک سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی طبیعت ناساز ہو گئی عرض کیتی آقا مینوں بڑی تکلیف ہے میرے آقا کریم نے محبت دا اظہار فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو میں نبوت دی اکھاں نال ویکھ رہا ساری دنیا جنت دا انتظار کر دیئے پر جنت میری خدیجہ دا انتظار پہ کر دی ہے اے خدیجہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے یہ تو پتہ چلیا کہ میرے تے آخری سانس آ گئے زندگی اور موت دی کشمکش ہے عرض کیتی حضور کیا میں دنیا تو جان والی ہاں فرمایا ہاں میری پیاری خدیجہ چاند سانس بقایا نے تو دنیا تو جان والی ہیں عرض کیتی آقا تو ہاڑے نال زندگی بسر کیتی ہے میری آخر تے چاند وسیعتہ نے آقا انہاں تے عمل کر دینا میرے آقا نے فرمایا خدیجہ بولو
جو کہو گے اسی منن واسطے تیار ہاں۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گودی مبارک دے اندر حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا سر مبارک کے عرض کر دیاں نے سونیا پہلی وصیت وے پہلی گزارش وے تسی میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا خدیجہ وجہ کیے؟ عرض کی تھی حضور ساری زندگی چہرہ ودوحا دی زیارت کی تھی خدیجہ دا دل کردا ہے ہن آخری وقت آ گیا ہے تو ہانو ویکھاں گی میری روح سوکھی نکل جائے گی۔ تو ہانو ویکھ کے جان قربان کرنا چاہنی میرے آقا سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ عرض کی تھی حضور دوسری وصیت ہے میری بخشش واسطے قیامت والے دن میری شفاعت کر دینا کہ جس طرح آج اپنی غلامی اندر قبول کیتا جے قیامت والے دن بھی میں نو قبول فرما لینا۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میرا وعدہ ہو گیا میں سفارش کروں گا۔ تیسری وصیت دا وقت آیا۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے اس طرح ہاتھ جوڑ لے رو کے عرض کر دیا نے سونیا تواڈے نال زندگی بسر کیتی ہے تواڈے بچیاں دی ماں کدی خدمت دے اندر کوتاہی ہوئی ہووے اپنی خدیجہ نو معاف کر دینا۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ دے ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے فرمایا خدیجہ اس طرح نہ کہہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں تو بڑی محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے۔ جدو آخری وصیت دا ویلا مسلمان بھائیو تڑپ جاؤ گے فرمان لگیاں اے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میریاں 4 بیٹیاں نے 3 دی شادی ہو گئی ہے ایک فاطمہ تو زہرا رہ گئیاں نے اگر میں زندہ رہی بڑی چاواں نال اپنے فاطمہ دی شادی کر دی مہربانی کرنا میری فاطمہ دا خیال کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ تو زہرا نو سینے دے نال لگایا فرمایا خدیجہ اے تیری بیٹی نہیں یہ تے مصطفیٰ دی جان ہے۔ آخری وصیت دا وقت آیا فرمایا سونیا تہاڈے سامنے آخری وصیت نہیں کر سکتی تسی ذرا باہر تشریف لے جاؤ تے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ تو زہرا میری بیٹی نو ذرا اندر بھیجو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا اندر تشریف لے کے آئیاں۔ ایک دن آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے ہاتھ مبارک نالنا اپنی جتی مبارک سلائی کر رہی نے تے چاند بیبیاں مکے دیاں آ گئیاں کہنے لگیاں خدیجہ عجیب بات ہے ایک وقت او سی کہ تو رئیس مکہ ملیکۃ المکہ سارا مکہ جڑا ہے تیرا مقروض ہے تے 100 نصرانی تیرے گھر ہے 70 جوڑے قیمتی تیرے کول سن تے اج اپنے ہاتھ نال بہ کے جتی سلائی کر رہی ہیں۔ خدیجہ او وقت اچھا سی یہ وقت اچھا ہے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے فرمان لگیاں نی بیبیو تانوں پتہ ہی نہیں میں کس مقام تے ہاں وقت او اچھا نہیں سی وقت اج والا اچھا ہے۔ بیبیاں کہن لگیاں سانوں بھی سمجھاؤ نا وقت کس طرح اچھا ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں سب کچھ قربان کر کے اپنے آقا کریم نال شادی فرما لئی اللہ تعالیٰ نے مینوں فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی آج میرے کول ہور تے کوئی چیز موجود کوئی نہیں پر ایک واری جدو فاطمہ جیسی بیٹی ماں کہہ کے پکار دیئے مینوں کائنات دی قیمت مل جاندی ہے۔ فرمایا سونیا تسی باہر چلے جاؤ ذرا فاطمہ نو اندر بھیجے آجے حجر فاطمہ تو زہرا تشریف لے کے آئیاں فرمایا بیٹا خیال کرنا ہے اپنے بابے دا خیال کرنا ہے کافر پتھر بھی مار دینے کافر تھوڑے بابے نو لہو لہان کر دینے میں آج تک تھوڑے ابو دی خدمت کیتی ہے میں جا رہی ہاں مصطفیٰ نو تھوڑے حوالے کر کے جا رہی ہاں بیٹا جدو حضور تشریف لے کے آن اپنے دوپٹے نہ پسینہ صاف کرنا ہے اپنے دوپٹے نہ مصطفیٰ کریم دا خون مبارک صاف کرنا ہے امی جان حکم دی تعمیل ہوئے گی فرمایا بیٹا آخری وصیت ہے میں دنیا تو جا رہی ہاں او جڑی تہاڈے بابے دے کندھے تے مزمل والی چادر ہے نا خدیجہ دا دل کردا ہے کاش مینوں مل جاوے تے میں اوندا کفن بنا لواں قبر دے اندر آسانی ہوے گی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا امی دے کولوں گئیاں تے اپنے ابو جان تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ابو جان
حضرت خدیجہ الکبریٰ میری امی جان دی آخری وصیت ہے کہ اے جڑی تھوڑی چادر ہے مزمل والی اے مل جاوے. فرمایا بیٹا تھوڑی امی نے کی کرنا ہے؟ حضور کفن بنانا چاہندیاں نے. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے کے آئے. فرمایا خدیجہ تو چادر دی گل کر رہی ہیں، تو مصطفیٰ کو جسم دی جلد بھی منگ دی، مصطفیٰ وہ بھی دین واسطے تیار ہے. ادھر میرے آقا کریم نے اپنی چادر مبارک نو ہاتھ لگایا. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک دین دا ارادہ فرمایا. فناظر جبریل، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی تھی آقا رب خدیجہ دے نام سلام پیا بھیجدا ہے تے سونیا رب کہہ رہے ہیں تسی اپنی چادر اپنی کول ہی رکھ لو. رب تعالی خدیجہ نو اپنے فضل و کرم دیاں چادراں عطا کر دے گا. چند سانس بقایا نے جدو آخری سانس لیا آپ کی روح پرواز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز جنازے دا حکم ہجے تک نازل نہیں ہویا. آپ دی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ ہجے حکم ہی نازل نہیں ہویا. جنت المالا دے اندر قبر آپ دی تیار ہوئی مکہ پاک دے اندر. اوتھے تیاری ہوئی. جدو ساری قبر تیار ہو گئی نا تے میرے آقا کریم خود قبر دے اندر لیٹ گئے. تیرے تے میرے کریم آقا قبر مبارک دے اندر لیٹ جاندے نے. قبر دے ہر حصے نال اپنا جسم مبارک ٹچ کردے نے تے نالے فرماتے نے قبر خیال کری میری خدیجہ آ رہی ہے. سارا جسم لگا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو اپنے ہتھی میرے مصطفیٰ کریم نے قبر دے اندر رکھیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جدو قبر بن گئی نا تے میرے آقا دی اکھا دے وچ آنسو نے. آقا تسی کیوں روندے جے؟ فرمایا اج پیار کرنے والی خدیجہ ٹر گئی ہے. اج خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ رہیاں نے. خدیجہ نے مینوں اس وقت منیا جدو ساری دنیا نے میرا انکار کیتا. جدو سب نے اپنے مال چھپا دے خدیجہ نے میری قدمہ تو سارا مال قربان کر دیتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں پاک ہستیاں دی سانو سب نو سیرت نو سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم دی ہر نسبت دا اللہ تعالیٰ حیا کرنے دی توفیق عطا فرمائے.